بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین. اس وقت ہم فارسی کے پروگرام میں ہیں اور ہم نے 1 گھنٹے میں فارسی سیکھنے کا جو ارادہ کیا تھا اب وہ ہماری تکمیل کی طرف جا رہا ہے. اب ہم اس میں افعال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ماضی کی بات ہم نے ابھی جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے کر لی تھی. ماضی مطلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب ہم اس میں ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ استمراری کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کو بہت میں آپ کو بڑا آسان سا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ بھئی آپ اس کو جیسے آپ نے بھی کیا نا، ماضی مطلق جو آپ نے کیا تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر آپ می لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ماضی استمراری. مثلا اگر آپ نے کہا تھا کہ من کردم، ما کردیم، ما تو کردی، شما کردید، او کرد، ایشان کردند، تو آپ اس سے پہلے اگر آپ می لگا دیتے تو بن جاتا ہے می کردم، می کردی، می کردیم، می کردی، می کردید، می کرد، می کردند. تو مطلب ہو جاتا ہے میں کرتا تھا، میں کرتا تھا، ہم کرتے تھے، تو کرتا تھا، تم کرتے تھے، وہ کرتا تھا، وہ کرتے تھے. تو یہ استمراری ہے. اسی طرح اگر آپ ماضی قریب کرتے ہیں تو اس میں آپ ہے است لگائیں گے، لیکن وہ ایسے بنائیں گے کہ مثلا آپ کہیں گے ہے ام، ہے ایم، ہے ای، ہے عید، ہے است، ہے اند. تو وہ بن جائے گا کرد ام، یعنی من کرد ام، ما کرد ایم، تو کرد ای، شما کرد اید، او کرده است، ایشان کرده اند. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، تو نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. اب ہم بعید کی طرف آئیں تو وہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ہے بود، ہے بود آپ لگاتے ہیں تو وہ بنتا ہے کردے بودم، کردے بودیم، کردے بودی، کردے بودید، کردے بود، کردے بودند. یعنی میں نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، تو نے کیا تھا، تم نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، انہوں نے کیا تھا. اب شکیہ کی طرف آئیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہے باشد آپ لگاتے ہیں. پھر اس سے آپ جو صیغے بنیں گے وہ بنے گا کرد باشم، کرد باشیم، کرد باشی، کرد باشید، کرد باشد، کرد باشم. اب اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ شاید میں نے کیا ہوگا، شاید ہم نے کیا ہوگا، شاید تو نے کیا ہوگا، شاید تم نے کیا ہوگا، شاید اس نے کیا ہوگا، شاید انہوں نے کیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں تمنائی اور شرطی کی طرف. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شرطی جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ آپ اگر لگاتے ہیں تو شرط ہو جاتا ہے، کاش لگاتے ہیں تو تمنا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ استمراری سے پہلے اگر لگا دیں گے تو شرطی ہو جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ اگر می کردم، اگر می کردیم، اگر می کردی، اگر می کردید، اگر می کرد، اگر می کردند. اسی طرح سے آپ ادھر اگر آپ لگا دیتے ہیں کاش لگاتے ہیں تو پھر اسی طرح سے یہ بن جائے گا کاش میں کرتا، کاش ہم کرتے، کاش تو کرتا، کاش تم کرتے، کاش وہ کرتا، کاش وہ کرتے. اس طرح سے یہ ماضی مکمل ہوتا ہے. پھر ہم حال کی طرف آتے ہیں تو حال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل حال میں آپ مضارع سے پہلے آپ می لگاتے ہیں تو آپ یہ بنے گا کہ می کنم، می کنیم، می کنی، می کنید، می کند، می کنند. یعنی میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تو کرتا ہے، تم کرتے ہو، وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں. اسی طرح سے فعل مستقبل میں آپ کہتے ہیں کہ آپ خواہم آپ لگاتے ہیں، آپ یعنی خواہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو تبدیلی اسی کے مطابق کرتے ہیں. آپ کہیں گے خواہم کرد، میں کروں گا، خواہیم کرد، خواہی کرد، خواہید کرد، خواہد کرد، خواہند کرد. یعنی میں کروں گا، ہم کریں گے، تو کرے گا، تم کرو گے، وہ کرے گا، وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر فعل امر اور نہی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے صرف 2 صیغے ہیں، یعنی واحد حاضر اور جمع حاضر. تو آپ جسٹ یہ کرتے ہیں کہ مضارع آپ نے لیا، جیسے آپ نے کیا کردن سے آپ نے کند کیا، یا خواندن سے آپ نے کر دیا خواند مضارع. اب آپ نے دال ہٹا دیں، خان لگا، اس سے پہلے اگر آپ بے لگا دیں گے تو بنے گا بے خان. تو آپ اسی کے جمع جب بنائیں گے وہ بنائے گا بے خوانید. تو یہ ہوگا پڑھیے،
یعنی تو پڑھ اور تم پڑھو. اسی طرح سے ہوگا کہ اگر نہیں بنائیں گے پھر آپ کہیں گے م پہلے لگا دیں گے اسی خان سے پہلے. آپ خواندن مصدر خوند مضارع دال ہٹا دیں خان اس سے پہلے میم یا نون لگا دیں گے مخان یعنی مت پڑھ یا نہ پڑھ, اور نخان یعنی نہ پڑھ. اسی طرح جمع بنے گا مخانید نخانید. یہاں تک آپ نے افعال کو دیکھ لیا. امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا. اب ہم جیسا کہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ ہم یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے, تو اس میں میں اگر پیچھے کی طرف اپنی نظر دوڑاتی ہوں تو ہم نے پہلے اسٹارٹ میں ہم نے تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں دیکھا ایران فارسی کی, پھر ہم حروف تہجی, اور پھر ہم نے اس میں ہم نے ضمائر بھی دیکھے, ہم نے اس میں ووکیبلری بھی دیکھی یعنی ذخیرہ الفاظ دیکھا. پھر ہم آگے بڑھے, ہم نے ضمائر کو دیکھا, ہم نے مرکبات دیکھے, ہم بہت ساری چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے جملے کے حوالے سے بھی ہم آگے بڑھے ہیں, اور اب ہم نے جملے تک بھی ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. اگر ہم اس موقع پر, ظاہر ہے کہ اقبال کے کلام کے بغیر تو بات مکمل نہیں ہوتی, تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر میں آپ کو اقبال کے چند شعر بھی سنا دوں جس میں کہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیام مشرق میں اقبال کے اشعار ہیں جو کہ محاورہ مابین خدا و انسان ہے. یعنی پہلے خدا کہتا ہے جہاں راز یہ کعب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی تبر آفریدی نهال چمن را قفس ساختی طایره نغمه زن را. تو اس کے بعد اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بنائی ہے, دنیا کو جہاں راز یہ کعب و گل آفر, میں نے مٹی اور پانی سے دنیا بنائی ہے, تو نے بدن کیا کیا بنا دیا ہے. جہاں راز یہ کعب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی, یعنی تم نے اس طرح سے اس کو بانٹ دیا. اور اس طرح سے اگر آپ اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر انسان کیا کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم بیابان و کوثار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم من آنم که از سنگ آینه سازم من آنم که از زر نوشین سازم. تو یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی ترقی کے متعلق بات کر رہا ہے. امید ہے کہ آپ نے اسے استفادہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ان چیزوں یہ جو فارسی کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے. امید ہے کہ آپ اس سے آپ کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت بہتر انداز میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ فارسی سیکھیں گے اور اسے انجوائے بھی کریں گے. آئندہ فارسی کا جو لفظ آپ کے سامنے آئے گا آپ گھبرائیں گے نہیں بالکل. بہت شکریہ, خوش رہیں, اللہ حافظ.